बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर पीटीआई के दरमियान झगड़ा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा भी कूद पड़े इस मामले में। हामिद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना है या शेर अफजल मरवत को बनाना है या बैरिस्टर गोहर को बनाना है, उमर अयूब को बनाना है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा को बनाना है। ये पीटीआई के अंदर बड़ी खिंचनी पक रही है। खिंचनी इतनी पक गई है कि बानी पीटीआई का फैसला भी हवा बुर्द कर दिया गया। पहले तो पीटीआई के रहनुमा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मेरे लिए कहा गया है। हर कोई कह रहा था कि मुझे कहा गया है बानी पीटीआई की जानिब से, लेकिन तस्दीक आज हुई है कि पीटीआई के बानी की जानिब से ये फैसला किया गया है शेर अफजल मरवत के लिए कि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा दिया जाए। उमर अयूब भी उनके हक में बोल पड़े हैं, लेकिन नून लीग चाह रही है कि ये ओहदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कौमी असम्बली में है उन्हें दिया जाए। स्पीकर पुरुमीद हैं सरदार अयाज सादिक के 2 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर जो कमेटीज़ हैं उनके मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन बात असल ये है नाजरीन कि पीटीआई के अंदर जो चपकलिश चल रही है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा है किसके हवाले किया जाए, उनके लिए उम्मीदवार काफ़ी बन गए हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत कह रहा है कि मेरे लिए कहा गया है बानी पीटीआई ने। कोई पहले मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जो बानी पीटीआई का फैसला आया है वो आज सरदार लतीफ़ खोसा ने बताया कि उनके लिए उन्हें कहा गया है शेर अफजल मरवत के लिए कि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा दिया जाए, चेयरमैन बनाया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि उसी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होगा कौमी असम्बली। बहरहाल ये ओहदा उनके लिए है जो हिज़्ब इख्तिलाफ में लीड कर रही हैं कौमी असम्बली में जमातें, उनके लिए है। लेकिन पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रहे। पहले तो बताया गया कि बानी पीटीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। आज जो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गोहर अली, उन्होंने शटअप कॉल दी है अपने कुलीग कह ले अपने जो है वो शेर अफजल मरवत को कि वो बयानात ऐसे न दे जिससे पार्टी की साख को नुकसान पड़े। पहले भी उन्हें शटअप कॉल दी गई थी कि आप इस तरह के बयानात देने से गुरेज करें, लेकिन गुरेज करने वाला शेर अफजल मरवत तो है ही नहीं। हामिद खान को बनाना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, लतीफ़ खोसा को बनाना है पब्लिक अकाउंट्स का चेयरमैन, या साहिबजादा हामिद रज़ा को बनाना है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह है उनको, या बैरिस्टर गोहर को बनाना है या शेर अफजल मरवत को, ये फैसला नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी और उनके साथ जो है वो नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ओहदा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लिए है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। जब वो बन जाएंगे, आपस में एक हो जाएंगे, तो उनमें से किसी न किसी को ये ओहदा ज़रूर दिया जाएगा। और जो कश्मीर कमेटी है उनके लिए भी उनका कहना था कि मौलाना को ऑफ़र नहीं दी गई है, JUI से कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, और यह भी फैसला जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनमें से किसी को दिया जाएगा। जो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि तमाम जमातें जो है वो मिलजुल कर खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस नशस्तों पर फैसला कर सकती हैं और उनमें जो है वो मिलजुल कर बैठ जाने से मामलात इफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो है वो मखसूस नशस्तों का जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा में वो हल नहीं हो रहा है और इजलास भी स्पीकर नहीं बुला रहा, और वहाँ पर सेनेट के जो रुकन बनने थे खैबर पख्तूनख्वा से वो भी फैसला नहीं हो रहा है। और इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद की जानिब से कि ये
نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی، ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے تو پھر ان کو کیوں سیٹیں جو ہے وہ وہاں پر دی جائیں گی؟ اور جو کمیٹیز بننی چاہیے وہ ان کا حق ہے، حزب اختلاف میں سنی اتحاد کونسل ہے، ان کو دی جائیں گی اور اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا جو ہے وہ بھوچال مچا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جاوید لطیف، جو مختلف بیانات داغ دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو شیخوپورہ کی 5 نشستیں ہیں وہ 90 کروڑ میں مینیج کی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیسے دے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ تنویر وفاقی وزیر جو میاں تنویر ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جاوید لطیف کو ان سے مسئلہ ہے کہ وہ کامیاب کیوں ہوا، اگر وہ کامیاب نہ ہوتے تو شاید جاوید لطیف کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ثبوت ان کے پاس ہے نہیں۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جو میں ہارا ہوں وہ بھی جائز طریقے سے ہارا ہوں، میرے ساتھ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اور میرے ساتھ کوئی ریگنگ نہیں ہوئی، میں صحیح طریقے سے ہارا ہوں، اور اس طرح کے الزامات جو ہے وہ نہیں لگنے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ چپکلش ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، 2 ماہ پہلے جو ہے وہ اقتدار ان کو ملا ہے، لیکن اختلافات اتنے ہیں کہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ جتنے بھی سینئرز رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں بھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی دے رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے وہ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ جمعے کے روز جو ہے وہ پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے ملک گیر، لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی اور ورسز پی ٹی آئی جو ہے وہ اختلافات کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ دست گریباں بھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے رہی ہے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ۔ تو ان کے اختلافات تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ مولانا جو ہے وہ خاموش جو سیلاب برپا کرنے والے ہیں وہ چند ہی روز میں اپنا لائحہ عمل طے کرنے والے ہیں اور احتجاجی تحریک بھی شروع کریں گے۔ آج شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے کراچی کا دورہ کیا اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اجلاس کی صدارت بھی کی، اور وفاقی اور صوبائی حکومت کو مل جل کر کام کرنے کا بھی مشورہ بھی دیا، ہدایات بھی کی، اور انہوں نے حبیب بینک کے جو سربراہ ہیں عارف حبیب، ان سے بھی رابطہ کیا۔ تو انہوں نے زور دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو ملا کر آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کریں، ان سے بات چیت کریں اور معاملات کو جو ہے افہام و تفہیم کے ذریعے حل کریں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور قرضوں تلے دبا ہوا پاکستان، اسے نکالنے کے لیے جو ہے وہ ساری جماعتیں اکٹھے ہو جائیں۔ اور آرمی چیف کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی، عارف حبیب نے ان سے بھی رابطہ کر کے یہی کہا ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی سے رابطہ کریں۔ تو آرمی چیف کا کہنا تھا کہ تمام جماعتیں سوائے ایک جماعت کے مل جل کر جو ہے وہ حکومت بنا چکی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس طرح کی صورتحال کے پیش نظر آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ چند ہی روز میں آنے والا ہے پاکستان میں۔ $1.5 ارب کا جو ہے معاہدہ ہے وہ طے پانے والا ہے، اور اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ جو ذخائر ہیں پاکستان کے ان میں اضافہ ہوگا، جو یہاں پر اقتصادی صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کی جو کبھی امید ہے وہ دکھائی ہے یہاں کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے۔ تو پاکستان کے اندر سیاسی جو اسٹیبلٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور بشرا بی بی کی بہن نے آج بڑے انکشافات کیے، مریم بٹو نے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کی بہن کو 8 ہفتے پہلے ہارپک کے ذریعے جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے اور کھانے میں انہیں زہر دیا گیا ہے۔ اب ان کی طبیعت جو ہے وہ بالکل سنبھل نہیں پا رہی ہے۔ جب مریم بٹو سے اینکرز نے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کے معاملات چل رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی علم نہیں ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ڈیل کے متعلق انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، اگر البتہ ڈیل ہوئی بھی تو انہیں اس بات کا کوئی علم جو ہے وہ نہیں ہے۔
تو اس طرح کی صورتحال ہے. لطیف کھوسہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جو تمام کیسز ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں اور ان میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے اور سائفر کیس ہے وہ بھی پہلے سزا اس کی معطل ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عدت میں انہوں نے نکاح کیا تھا اس کی بھی سزا جو ہے وہ اگلے ہفتے میں جو ہے وہ معطل ہونے والی ہے یا ختم ہونے والی ہے. تو انہوں نے بھی اچھی نوید سنائی ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو اب صورتحال جو بننے پا رہی ہے تو وہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی